الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا شفیعنا ہادینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتصرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم هم فاطمة وابوها وبنوها وبعالها سلوى. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نیاز مہدی ابن عزیز الحسن کی روح کو اظہار کرتے ہیں. صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آج گفتگو صفات پروردگار عالم کے نام سے جس کی مدحت تک بولنے والوں کی تکلم کی رسائی نہیں، نہ گننے والے اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ حوصوں کی بلندیاں اس کی حد تک جا سکتی ہیں اور نہ ہی ذہنوں کی گہرائیاں اس کی طے تک جا سکتی ہیں. وہ خالق سما وہ مالک کون مکان جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے ذرے سے لے کے آفتاب تک جو چیز بھی بنائی وہ انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا. کیونکہ ایک موت کے حوالے سے یہ مجلس ہے. ایک باپ نے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے تو کیوں نہ گفتگو بھی اس سے متصل ہو. اور دیکھیے کیونکہ میں بہت دیر سے سن رہا ہوں الحمدللہ اور زیادہ دیر میں آپ کو بٹھانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو بٹھا دوں گا تو یہ تکلیف مالی اتاف ہوگی. اس لیے بڑے مختصر سے وقت میں بہت جلدی چند پیغامات آپ تک پہنچا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے موت. اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا وہ انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو انسان کو نہیں پیدا کیا، نہیں خلقت دی، نہیں زیور خلقت سے آراستہ کیا، لیکن اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تھوڑی سی اس کی اگر آواز کلیئر ہو جاتی تو میری بات آسانی سے پہنچ جاتی، ورنہ مجھے بڑی دقت ہوگی. ایک سلوات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بہرحال مسئلہ یہ کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی اس کائنات میں وہ انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. دیکھیے موت ایک برحقل ہے، موت سب کو آنی ہے، کوئی بھی اس سے دور رہنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی قرآن مجید کا اعلان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک تمہارا وجود، تمہاری خلقت من جانب اللہ ہے اور تمہیں جانا بھی اللہ کی جانب ہی ہے. تم آئے بھی اللہ کی جانب سے ہو اور تم جاؤ گے بھی اللہ کی جانب. یہ بات دیکھیے، آپ چونکہ کسی کی بھی مرنے کی خبر آپ سنتے ہیں تو ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس آیت کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا وجود تمہارے اللہ کی طرف سے ہو
اور تمہیں جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے، انسان آتا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسے جانا بھی اللہ کی طرف ہے، اور جب آتا ہے تب بھی منظر ایک ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو بھی منظر وہی ہوتا ہے۔ بھئی جب اس کائنات میں آیا تھا، اس دھرتی پہ جنم لیا تھا، اس سرزمین پہ پیدا ہوا تھا تو ہاتھ تھے مگر اتنی قوت نہ تھی کہ کوئی سامان اٹھا سکے، پاؤں تھے مگر قوت سفر نہ تھی، زبان تھی مگر قوت گویائی نہ تھی، آنکھیں تھیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہ تھی، زبان تھی مگر بولنے کی صلاحیت نہ تھی۔ جب آیا تھا جب بھی منظر وہی تھا، اب جا رہا ہے جب بھی منظر وہی ہے، اب بھی ہاتھ ہے مگر اٹھا نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا، پاؤں ہے مگر سفر کے لیے 4 کاندھوں کی ضرورت ہے۔ بھئی توجہ ہے نا، اب پاؤں ہے مگر سفر کے لیے 4 کاندھوں کی ضرورت ہے۔ جب آیا تھا تب بھی منظر ایک تھا، اب جا رہا ہے جب بھی منظر ایک ہے، مگر ایک فرق ہے، جب آیا تھا تو اذان سنائی گئی تھی، اب جا رہا ہے تو نماز سنائی جا رہی ہے۔ محمد آیا تھا تو اذان سنائی گئی تھی، اب جا رہا ہے تو نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا موت کہتے کسے؟ تھوڑا سا آپ موت کو سمجھ لیجئے گا، میرا موضوع موت نہیں ہے، اگر آپ آمادہ رہیں گے اور میرا وقت پورا ہو جائے گا تو میں موت کی مجلس ختم کر دوں گا، ورنہ میرا موضوع موت نہیں ہے، مجھے ایک موضوع کی طرف لانا ہے اور مجلس کو متصل کرنا ہے آج کے موضوع سے۔ بیٹے کے سارے ثواب کی مجلس ہے، یہ ذہنوں میں رکھیے گا اور محسوس کریے گا۔ موت کہتے کسے ہیں؟ آپ کائنات میں پوچھئے کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے پوچھئے، ڈاکٹر سے پوچھئے، وکیل سے پوچھئے، کسی سمجھدار انسان سے پوچھئے، کسی بزرگ سے پوچھئے کہ موت کہتے کسے ہیں، تو وہ یہی بتائے گا کہ جب نفس کام کرنا بند کر دے تو موت ہے۔ جب نفس کام کرنا بند کر دے، یہ لفظوں کو بدلو، احساس کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے۔ احساس کے مر جانے کا نام موت ہے، احساس کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے۔ اس کا مطلب موت ہاتھ پیر کے کام نہ کرنے کا نام نہیں ہے، موت آنکھوں کے بند ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت زبان کے خاموش ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ احساس کے مر جانے کا نام موت ہے۔ یاد رکھنا، اگر بھائی کے دل میں بھائی کی قربت کا احساس ہے تو زندہ۔ میں موت کی وہ تعریف تمہیں سنا جاؤں گا، اگر آمادہ ہو جاؤ گے خدا کی قسم یہ یاد رکھو گے۔ موت اگر بھائی کے دل میں بھائی کے لیے احساس ہے تو رشتہ زندہ ہے، انسان سلامت ہے، اور اگر احساس مر جائے، احساس مر جائے تو موت ہے۔ پھر لفظ کو آگے بڑھاتا ہوں، یاد رکھیے گا، جب تک واجبات کا احساس رہے انسان زندہ ہے، اور جب واجبات کا احساس ختم ہو جائے تو انسان کی موت۔ اگر بھائی میں نے ایک لفظ کہا نا کہ اگر احساسات زندہ ہو تو انسان زندہ ہے، اگر واجبات کا احساس دل میں زندہ ہو تو انسان زندہ ہے، اور اگر واجب نماز کا احساس مر جائے تو اس کا مطلب انسان زندہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی بے نمازی نظر آئے تو اسے بے نمازی مت کہنا، یہ کہنا کہ بے نمازی نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ میں موت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک دو لفظ اور موت کے حوالے سے سن لیجئے گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ موت احساس کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے، ہاتھ پیر کے کام کرنے کا نام موت نہیں ہے۔ آئیے مولا سے پوچھتے ہیں کہ موت کسے کہتے ہیں؟ علی بن ابی طالب مولا کائنات مولا سے پوچھتے ہیں موت کسے کہتے ہیں؟ مولا آپ بتا دیجئے اصل اصول، اے مرکز نور، اے
جائے وہ زندہ ہے، جو اکڑ جائے وہ مردہ ہے، جو جھک جائے وہ زندہ ہے، جو اکڑ جائے وہ مردہ ہے۔ اکڑنا ہے مردہ ہونے کی نشانی۔ بھائی مولا کا قول یہی ہے نا، اکڑنا ہے مردہ ہونے کی نشانی۔ ایک لفظ کہوں گا بات کو آگے بڑھا دوں، اکڑنا ہے مردہ ہونے کی نشانی۔ تو مردے قبرستانوں میں تلاش مت کرو، اپنے معاشرے میں دیکھو کون جھک کے مل رہا ہے، کون اکڑ کے چل رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں، اپنے اصل موضوع کی طرف بات کو لا رہا ہوں، کیونکہ بات اگر میں اسی موضوع پہ کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی اور مختصر وقت میں بات کو ختم نہیں کرنا ہے۔ امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ موت کسے کہتے ہیں؟ امام نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اور آنے والے سے سوال کیا کہ بتا، مبارک ہے وہ ذات کہ جو آسمان سے پانی برساتی ہے اور وہ پانی زمین پر پڑتا ہے اور وہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس سے کھیتیاں ہونے لگتی ہیں۔ امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ زمین جب تک کھیتیاں نہیں دے رہی تھی جب تک کیا تھی؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ مولا جب تک یہ مردہ تھی۔ کہا یہ کھیتی دینے لگی اب کیا ہے؟ کہ مولا یہ زندہ ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے مولا جب تک یہ کسان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی، جب تک یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی تھی تو لہذا مردہ تھی۔ اب اس کی ذات سے کیونکہ فائدہ ہو رہا ہے لہذا یہ زندہ ہے۔ تو زندگی اور موت کا معیار یہ بناؤ، جس سے فائدہ ہو وہ زندہ ہے، جس سے فائدہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ اب میں ترجمہ کروں اپنی بات کا، یہ تو ذہنوں تک پہنچ گئی نا، جس سے فائدہ ہو وہ زندہ، جس سے فائدہ نہ ہو وہ مردہ۔ بہت بڑا پیسے والا ہے، اگر غریب کو فائدہ ہے تو زندہ، اور فائدہ نہ ہو تو مردہ۔ بہت بڑا طاقت والا ہے، اگر کمزور کی مدد کر رہا ہے تو زندہ ہے اور مدد نہیں کر رہا تو مردہ ہے۔ یاد رکھیے، زندگی اور موت کا فلسفہ یہ ایک بیٹے کے سارے ثواب کی مجلس ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے موت کو واضح کیا، چاہتا تو میں پوری مجلس موت پر پڑھ سکتا ہوں، الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، لیکن کیونکہ ایک بیٹے کے سارے ثواب کی مجلس ہے تو میں نے آج کی مجلس کا جو موضوع منتخب کیا ہے اس موضوع کا نام ہے بیٹا۔ بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ بس ذہنوں میں رکھیے گا، بیٹا کیا ہے؟ ایک سوال پڑھنا محمد تو انسان آیا اللہ کی جانب سے اور انسان کو جانا بھی اللہ کی جانب ہے، مگر جب انسان اس کائنات میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو رشتہ لے کر آتا ہے نا، جو رشتہ اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس سب سے پہلے رشتے کا نام بیٹا ہے۔ چونکہ آنے والا ضروری نہیں کہ وہ کسی کا بھائی بن کے آئے، ضروری نہیں کہ وہ کسی کا چچا بن کے آئے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آنے والا جب بھی اس کائنات میں جنم لیتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کا بیٹا بن کے پیدا ہوتا ہے، اور بیٹا باپ کے لیے زینت ہوتا ہے اور بیٹے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور یہ باپ کا جو بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے نا، انسان کی جو سب سے پہلے پہچان کا ذریعہ بنتا ہے نا، اس رشتے کا نام بھی بیٹا ہے۔ آپ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی سماج میں چلے جائیے گا، آپ سے اگر کوئی سوال کرے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے
سوال کسی نئے بچے کو یا آپ کی بستی میں اگر کوئی نیا بچہ آئے، مثلا ابھی میں مجلس پڑھ کے اتروں گا تو ہو سکتا ہے کوئی میرا بزرگ سوال کرے میرے دادا سے، میرے چچا سے کہ مولانا کس کے بیٹے ہیں، تو میری پہچان کا پہلا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ بیٹا۔ بیٹا بنتا ہے، بیٹا جو رشتہ ہے وہ سب سے پہلے انسان کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے۔ باپ اس کی پہچان کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ اب ایک جملہ میں کہ باپ کو آگے بڑھاتا ہوں، میں ان نالائق بیٹوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیٹے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، ہمیں ہمارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، تمہیں تمہارے باپ نے اس سے بڑی دولت اور کیا دیتا کہ اس نے اپنا نام تمہیں دے دیا، اس نے تمہیں اپنا نام دے دیا۔ جو باپ تمہیں اپنا نام دے دے اس بات سے تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو بیٹا ایک اہم رشتہ ہے، مگر آج بات ہوگی اہل بیت کے بچوں کی، اہل بیت کے بیٹوں کی۔ کیسے بیٹے ہیں اہل بیت کے؟ محسوس کرنا، اہل بیت کے بیٹے بہت طویل تاریخ کے بیٹوں کی، کائنات آدمیت کے سب سے پہلے بیٹے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل۔ جب اس کائنات میں سب سے پہلے جو دو بیٹے آئے، ایک قابیل ایک حابیل، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، قابیل ہو گیا قاتل۔ کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا۔ آئیے اور بات کو آگے بڑھاتے، ایک بیٹا نوح کا بیٹا ہے۔ جب نوح نے سفینے کو بنایا اور سفینہ تیار کرنے کے بعد نوح نے ایک آواز دی کہ آؤ میرے سفینے میں، جس کو نجات چاہیے، یہ سفینہ نجات ہے، اس کے اندر آ جاؤ۔ تو تمام لوگ اس کے اندر آ گئے، مگر ایک نوح کا بیٹا تھا جو پہاڑوں پہ چلا گیا۔ نوح آواز لگاتے رہے کہ بیٹا میری کشتی میں آ جا، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑوں پہ جا کے اپنی جان بچا لوں گا، لہٰذا وہ پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یہ تھا نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا، اور ذہنوں میں یہ رکھیے گا۔ اب ایک اور بیٹا دکھاتا ہوں، ایک بیٹا ہے یعقوب کے بیٹے یوسف، ایک بیٹے، باقی بیٹے، ایک بیٹے یوسف جو نبی بن گئے اور باقی بیٹوں نے یوسف سے حسد کی اور وہ حاسد ہو گئے۔ یہ بھی کس کے بیٹے ہیں؟ نبیوں کے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نبیوں کے بیٹے بھی نبیوں جیسے نہیں ہوتے۔ اب آپ تھوڑا سا ذہنوں کو حوالہ کریے، سلام کرو محمد۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، بات کی شروعات ہو رہی ہے، آپ تھوڑا تھوڑا ذہنوں کو حوالہ کریے گا۔ نبیوں کے بیٹے بھی سلام پر پڑے نبیوں کے بیٹے بھی، بھائی نوح کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا، اللہ نے کیا کہا؟ نوح یہ تیرے اہل سے نہیں۔ تو نبیوں کے بیٹے بھی نبیوں جیسے نہیں ہوتے، مگر کمال ہے تربیت ابو طالب کا، کمال ہے تربیت ابو طالب کا۔ جتنے بیٹے ابو طالب نے پالے، یا تو کوئی محمد بنا یا کوئی علی بنا، یہ تربیت ابو طالب کا کمال تھا نا کہ ایک طرف محمد کو اپنی آگوش میں پالا، ایک طرف علی کو اپنی آگوش میں پالا۔ اللہ کو ابو طالب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اے ابو طالب تم نے ایک طرف محمد کو پالا، ایک طرف علی کو پالا، اب ہم تمہیں جتنے بیٹے دیں گے یہاں تو محمد بنا کے دیں گے یا علی بنا کے دیں گے۔ محمد یا تو محمد بنا کے بھیجا یا علی بنا کے لیے بھیجا، ایسے بیٹے ابو طالب کے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر میں اس مجلس میں اس منبر سے بیٹھ کے اہل بیت کے بیٹوں کی تعریف کروں، ابو طالب کے بیٹوں کی تعریف کروں تو کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ تعریف اسے کہتے ہیں جو غیر بھی کرے۔ کیسے بیٹے ابو طالب کے؟ ابن ابی حبیب معتزلی نے کہا کہ اگر ساری کائنات نسل ابو طالب سے ہوتی تو پوری کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ اگر ساری کائنات
اگر ساری کائنات نسل ابو طالب سے ہوتی تو پوری کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. اس کا مطلب بہادری شجاعت در ابو طالب سے ہے، ابو طالب کے گھر سے ہے. اور دیکھیے میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا، میں نے دعویٰ کیا تو میرے پاس دلیل بھی ہے. چلیے اس تاریخ کو چھوڑتے ہیں، آج کی تاریخ دیکھتے ہیں. کون؟ خامنائی ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، نصر اللہ ابو طالب کا بیٹا. بڑی بہادر ہے نا، اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے تمام مسلمان آ کے میری مدد کریں، میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے اسلام کے دشمن ہیں وہ ایک مرکز پہ آ جائے. اگر خیبر نیا دلا دوں تو ابو طالب کا بیٹا لگا. ایسے بیٹے ابو طالب کے بہادر ہے. ابو طالب کے بیٹے حدیث معتزلی نے کیا کہا کہ اگر ساری کائنات ذہنوں میں ہے نا ایک بیٹے کے سارے ثواب کی وجہ سے کیسے بیٹے ابو طالب کے محسوس کرنا، خدا کی قسم. ابن ابی حدیث معتزلی نے کہا نا کہ اگر ساری کائنات نسل ابو طالب سے ہوتی تو پوری کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا. کتنے بہادر ہیں ابو طالب کے بیٹے، محسوس کرنا. 4 بہادر جو کائنات عرب کے بہت مشہور تھے، 4 بہادر. ایک کا نام ہے محمد حنفیہ، محمد حنفیہ. الشجرہ میں آئیے. محمد حنفیہ بن علی، علی بن ابو طالب. بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. بولے نا میرے ساتھ، بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. اور شجاعت کا عالم کیا ہے؟ کہ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ زیرا کو ایسے پھاڑ دے جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے. آپ تھوڑا سا آمادہ ہو، خدا کی قسم آپ تھوڑا سا آمادہ ہو کے سنیں گے جبھی میرا ذہن تیار ہوگا مجلس پڑھنے کے لیے. ایک سلوات پڑھے گا محمد. کو محمد انس کا بیٹے سنیے گا. ابو طالب کے بیٹے کتنے بہادر ہیں، خدا کی قسم. زیرا کو ایسے پھاڑ دے محمد انس کیا جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے. آپ سوچ رہے ہیں مولانا کوئی دلیل ہے تو امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ مولا داؤد لوہے کو موم بنا دیتے تھے مگر اس سے پہلے وہ کچھ پڑھتے تھے، تو وہ داؤد کیا پڑھتے تھے کہ لوہا موم بن جاتا تھا؟ داؤد کیا پڑھتے تھے کہ لوہا موم بن جاتا تھا؟ میرے امام نے فرمایا کہ داؤد لوہے کو لیتے تھے اور لے کے کہتے تھے یاری. توجہ نہیں ہے خدا کی قسم. داؤد لوہے کو لیتے تھے اور لے کے کہتے تھے یاری، اور لوہا موم بن جاتا تھا. اب مجھے انصاف سے بتانا، جس علی کے نام میں اتنی طاقت ہے تو جس محمد حنفیہ کے جسم میں علی کا ہوند آیا. کس کا؟ ابو طالب کا. شجاعت کیا کہ زیرا کو ایسے پھاڑ دے جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے. اب دوسرا بیٹا سنیے. دوسرا بہادر کائنات عرب کا جس کا نام ہے عبداللہ بن جعفر طیار. جعفر طیار بن ابو طالب. بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب کا. بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا. شجاعت کا کیا عالم ہے؟ کہ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر نیزے کو پھینک دے تو نیزہ 3 میل کی دوری پہ جا کے گرے. نیزہ 3 میل کی دوری پہ جا کے گرے. ایک ایک لفظ سنیے گا. اب تیسرا بہادر اور سنیے. تیسرا بہادر یہ بیٹا کس کا ہے؟ محسوس کرنا. تیسرے بہادر کا نام ہے جناب مسلم.
اب سمجھ لائیے مسلم میں عقیل، عقیل میں ابو طالب، بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا۔ اور بہادری کا کیا عالم ہے؟ کہ بہادری کا یہ عالم ہے کہ اگر سوار کو پکڑ کر اچھالے تو جائے زندہ، لوٹ کے آئے تو مردہ۔ تو خدا کی قسم اگر آپ تاریخ سنتے ہیں نا، کوفے کی جنگ سنتے جناب مسلم کی، تو آپ کو لطف آتا اور اس جملے کی بات، اس جملے کی گہرائی آپ تک پہنچتی۔ جناب مسلم بیٹے کس کے؟ ابو طالب کے۔ شجاعت کیا کہ اگر سوار کو اچھالے تو جائے زندہ، آئے تو مردہ۔ اما مردہ ہو چنا اس کا بھتیجا جنگ کر رہا ہے، جو نیت کرے تو مردہ ہوگا۔ جو نیت کرے اور آپ آمادہ ہو گئے، خدا کی قسم آپ ایک بہادر اور میرے سنانے کا دل کر رہا ہے، ایک بہادر اور سن لیجیے گا، اور میں بس اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے، اور جتنے ابھی تک خاموش رہے نا وہ بھی بولیں گے۔ ایک بیٹا اور سناؤں گا، ایک بیٹا، 3 بیٹے میں نے آپ کو سنائے۔ پہلا بیٹا ابو طالب کا محمد حنفیہ، شجاعت کیا؟ زرا کو ایسے پھاڑ دے جیسے بچہ پتے کو پھاڑ دے۔ جناب عبداللہ دوسرے بہادر، شجاعت کا عالم کیا کہ اگر بیٹھ کے نیزے کو پھینکے تو نیزہ 3 میل کی توڑی بجا کے گئے۔ ایک بہادر جناب مسلم بن عقیل، ان کی شجاعت کا عالم کیا کہ اگر سوار کو چھالے تو جائے زندہ، آئے تو مردہ۔ ایک بہادر اور کائنات آدمیت کا، کائنات عرب کا، جسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، جسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اگر خط شمشیر کھینچ لے، ایک بہادر ایسا جسے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اگر خط شمشیر کھینچ لے تو لولا کی ہمت نہیں کہ وہ خط کو خط شمشیر کھینچ دے تو لشکر کی ہمت نہیں جو وہ خط کو پار کر سکے۔ عباس نے خط کھینچا اور کھینچ کے چل دیے خیمے کی طرف، لشکر کھڑا ہے۔ میں کہوں گا او شامیوں اور لشکر والوں، تم میں ہمت ہے تو خط کو پار کرو، خط کو پار کرو نا۔ خط پار کیوں نہیں کرتے؟ خط پار کرو نا، اب تو عباس تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ بھائی عباس تو خیمے کی طرف جا رہے ہیں، عباس تو تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ اب خط کو پار کر لو نا، تو جب لشکر آواز دے کہ نادان تجھے معلوم نہیں، جیسے ہی آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ آپ پہنچے نہیں، خدا کی قسم، جیسے یہ آگے سے دیکھتے ہیں، آرام سے سنیے گا، جیسے یہ آگے سے دیکھتے ہیں ویسے یہ پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ آگے سے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اما جس کے باپ کی تلوار 7 نسلیں دیکھ کے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تلوار 7 نسلیں دیکھ لے، جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ لشکر کھڑا ہے۔ اب ایک منظر سنیے گا خدا کی قسم، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کیفیت کو بہت جگہ پڑھا ہے، اور جہاں بھی پڑھا ہے نا، جہاں بھی پڑھا ہے تو مجمع کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ اب جو مجلس کی کیفیت آ رہی ہے محسوس کرنا۔ ادھر خط، یہاں کھڑے ہیں عباس، ادھر کھڑا ہے ملک الموت، ادھر کھڑا ہے
لشکر. واہ بھائی منظر ذہنوں میں رکھیے گا اور محسوس کرنا. ادھر لشکر ہے, ادھر عباس ہے, یہاں کھڑا ہے ملک الموت. جس انتظار میں عباس نے کہا ہے کوئی آگے آئے تو روح ڈالوں. واہ 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 عباس نے کہا ہے کوئی آگے آئے تو روح نکالو. عباس نے کہا ہے کوئی آگے آئے تو روح نکالو. مجھے تاریخ میں دو ہی منظر نظر آئے جہاں ملک الموت رکا, یا تو خط عباس پہ رکا ہے یا دروازہ زہرا. واہ 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 دروازہ محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک اور سوال کرنا. کوئی آگے آئے تو روح نکالو. ایسا بہادر ہے عباس, کائنات شجاعت کا بیٹا. کس کا؟ عباس بن علی, علی بن ابو طالب. اور خدا کی قسم کمال کے بیٹے ہیں ابو طالب کے. کائنات آدمیت میں ایسے بیٹے کہیں نہیں ملتے جیسے ابو طالب کے. کیونکہ سب کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اپنے گھر پر. ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوا ہے خدا کے گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے بیٹوں میں اور ابو طالب کے بیٹوں میں ایک بیٹا مریم کا بیٹا بھی ہے. پاک بی بی, باعصمت بی بی اور عیسیٰ جیسا نبی مریم کا بیٹا. لوگوں نے کہا کہ معجزہ کر کے دکھاؤ. عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے معجزہ کر کے دکھاتے. عیسیٰ نے پرندوں کو بنایا اور پرندوں کو بنانے کے بعد اپنی ہتھیلی پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ میرے اذن سے اڑ جا. کیا کہا کہ اللہ کے اذن سے اڑ جا. اب پرندہ بھی بن گیا اور پرندہ بننے کے بعد وہ اڑ بھی گیا اللہ کے اذن سے. اب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اب انہیں واپس مٹی بنا دو. اب انہیں واپس مٹی بنا دو. تو عیسیٰ نے کہا کہ یہاں تک تو میں کر سکتا تھا, ان کا پرندہ بنا سکتا تھا, مگر واپس مٹی نہیں بنا سکتا. واپس مٹی نہیں بنا سکتا. یہ کون ہے؟ یہ ہے مریم کا بیٹا. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک ابو طالب کا بیٹا, ایک زہرا کا بیٹا. تلوار سجا ہوا ہے, شیر ایک قالین, شیر ایک قالین پہ بنا ہوا ہے. مولا نے اشارہ کیا, شیر وجود میں آیا اور وجود میں آنے کے بعد پھر مولا نے اشارہ کیا واپس قالین پہ چلا گیا. بھئی فرق کیا ہے؟ عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا تو سکتے ہیں مگر واپس مٹی نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ مریم کا بیٹا ہے, یہ زہرا کا بیٹا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ زہرا کا بیٹا ہے. کیسے بیٹے ابو طالب کے؟ ایسے بہادر. اگر عباس خط کھینچتے تو نولاک کی ہمت نہیں کہ وہ خط کو پاتے. ایسا بیٹا. اور آپ سنتے رہتے ذاکرین سے, مولا عباس نے صفین جنگ کی جس کا نام ہے جنگ صفین, اور اس ایک جنگ سے کربلا کے میدان میں عباس کا کتنا رعب تھا, کتنا خوف تھا, کتنا دبدبا تھا, یہ تاریخ نے لکھا. یزید نے کتنا خوف تھا عمر سعد پر, مولا عباس کی ذات کا. ابو طالب کے بیٹے کا کس قدر خوف تھا عمر سعد کے اوپر. یزید نے عمر سعد کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ کن کے بتا کہ حسین کے خیمے کتنے, کن کے بتا حسین کے خیمے کتنے. اس نے پلٹ کے خط کا جواب دیا کہ ہمارے پاس لشکر بھی بہت ہے, ہمارے پاس تلواریں بھی بہت ہیں, ہمارے پاس خنجر بھی بہت ہیں, ہمارے پاس نیزے بھی بہت ہیں, ہمارے پاس بھالے بھی بہت ہیں, سب خیریت ہے. یزید کے پاس خط پہنچا, یزید نے خط کو پڑھا. یزید نے کہا
کہ میں اس سے سوال کیا کر رہا ہوں، یہ مجھے جواب کیا دے رہا ہے، میرا سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ یزید نے پھر خط لکھا کہ گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں۔ اس نے پھر جواب میں لکھا ہمارے پاس لشکر بھی ہے، ہمارے پاس نیزے بھی ہیں، ہمارے پاس بھالے بھی ہیں، ہمارے پاس ڈھالے بھی ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں، سب خیریت ہے۔ یزید نے پھر خط پڑھا اور پھر خط پڑھ کے پھر سوچا کہ میں نے پوچھا کیا، اس نے جواب کیا دیا۔ اب یزید نے 9 محرم کو اس کو خط میں لکھا کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں، اگر تو نے جواب نہیں دیا تو تجھے عہدہ نہیں ملے گا۔ یہ میرے ساتھ نے خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا او یزید کیا پاگل ہو گیا ہے، کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا ہے تو عباس کے ہوتے ہوئے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیموں پہ نظر کرے، کس کی ایمان اتنا فرق؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی جب تک عباس رہا کہ حسین کے خیموں کی طرف نظر کرے۔ ایک سوال کسی کی ہمت نہیں ہوئی جب تک عباس تھا کہ حسین کے خیموں کی طرف نظر کرے۔ میں نے اپنی مجلس کو ختم کر دیا کیونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک بیٹے کے اظہار ثواب کی مجلس تھی، اور جیسے بیٹے اہل بیت کے ہیں ایسے بیٹے کائنات عالمیت میں کہیں نظر نہیں آتے، اور یقیناً باپ کے سامنے بیٹے کا اس دنیا سے جانا بہت بڑا ہے۔ اگر سامنے ہماری کربلا نہ ہوتی، حسین کے بیٹے نہ ہوتے تو یہ غم قابل برداشت نہ تھا۔ آپ نے فضائل بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنے، بڑی آہستہ آہستہ سے مسائل، چونکہ مجلس کا جو اصل مقصد ہے نا وہ مسائل ہے، کیونکہ جہاں بھی کسی بھی عنوان سے اگر حسین کے نام پہ فرش اگر بچتی ہے تو ایک پہلو شخص کا پیچھے ضرور آتی ہے، اور وہ تمہاری داد کی محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے نعرے سننے نہیں آتی، وہ صرف اور صرف تمہارے آنسو لینے کے لیے آتی۔ روح کے سارے ثواب کی مجلس مضمون اس دنیا سے گئے، محفوظ کرنا، مسائل تصور کا نام ہے، تصور کا نام۔ جانے والا اس دنیا سے گیا، وہ کسی کا بھائی بھی تھا، بھائی کیسا بھی ہو بھائی بھائی ہوتا ہے، بہنیں بھی ہوں گی، وہ کسی کا بیٹا بھی تھا۔ آپ نے کبھی تصور کیا ہے ایک بہن کو، ابھی ذاکر اول سے آپ نے سنا، ایک بہن کو کس درجہ محبت ہوتی ہے بھائی سے، اور کتنا یقین کتنا بھروسہ ہوتا ہے بھائی پہ۔ جب کربلا کے لیے یہ قافلہ چلا تھا نا امام حسین کا، تو زینب تمام شیطانیوں کو یہ کہہ کے ساتھ لے کے گئی تھی کہ جب تک کتنی محبت ہوتی ہے ایک بہن کو بھائی سے، ایک بہن جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا گیا تو ایک بہن جو بیمار تھی وہ بہن سب کے پاس آتی اور آ کے جملہ کہتی، اما فضا کوئی جائے نہ جائے صبح ضرور جائے گی، اما فضا کوئی جائے نہ جائے صبح ضرور جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ صبح اتنے یقین سے کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ بابا اکبر کے بغیر
اکبر ادرکم اللہ خدا تمہیں کوئی ڈالنا ہے سوائے مریم بامے کر کو بلا کے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا جس بھائی کے سہارے سغرا محلے میں سوار ہوئی تھی نا حسین نے اسی بھائی کو بلایا اور بلا کے کہا اکبر جاؤ سغرا کو محلے سے اتار دو جناب پر چلے اور چلنے کے بعد جناب سغرا کی محلے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کھڑے ہو گئے علی اکبر زبان سے کچھ نہیں بولے علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے علی اکبر روئے ہیں اس مرتبہ سغرا نے کہا اے بھیا اکبر میں تو یہ سوچتی تھی اگر میں لڑ جاؤں گی تو تو روک جائے اکبر اگر میں جانے تو تو روتا ہے اے اکبر تو رونا سغرا نہیں جائے گی یہ کہہ کے سغرا محل سے اٹھی اور محل سے اترنے کے بعد کس درجہ ایک بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے سغرا نے بھائی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اکبر مجھے ساتھ نہ لے کے جا خیر ہے اکبر مجھے شادی میں نہ بلانا خیر ہے اکبر تم سے کسی اور سے بنوانا خیر ہے لیکن سغرا کا ایک جملہ یاد رکھنا اکبر اگر تیرے آنے سے پہلے یہ بہن اپنی محبت ہوتی ہے ایک بہن کو بھائی سے تصور کرنا بہن کو کتنی محبت ہوتی ہے میں بہت آہستہ سے بتا پڑوں گا تصور کرنا میں ابھی گھر پہ تھا تو مجھے مرحوم کی بہن نے بتایا کہ بھائی کچھ زبان سے بولتا نہیں تھا کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی نہ اپنی تکلیف بتا سکتا تھا بھائی دنیا سے چلا گیا ایک بہن کے سامنے بھائی دنیا سے جائے مجھے پھوپھی نے بتایا کہ بھائی کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کی تکلیف لیکن بہن نے چھوڑا تھا خدا کی قسم جو سوچ کے میں بہت دیر تک گزرا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بہن نے چھوڑا کہا کہ مولانا بھائی کی غربت ہم سے دیکھ ہی نہیں گئی مجھے کہنے لگا کہ بہن یاد وہ سکتا ہے قدم خدا کی قسم ایک شخص ایمان کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میرے لیے دعا کرو کہ میرا اکبر جیسا ایک بیٹا ہو میرے مسائل ختم کرانے کے تصور کرنا چاہتا میرے لیے دعا کرو میرا اکبر جیسا ایک بیٹا ہو امام نے جملہ کہا کہ یہ بتا اگر تیرا اکبر جیسا بیٹا ہو اور جب وہ جوان ہو جائے اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چھپ جائے تو تیرے دل میں کیا بڑھے گی وہ طرف تو کہتا ہے کہ مولا اس سے بہتر یہ سمجھے گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں وہ کانٹا میری آنکھ میں چھپ جائے اگر میرے ہزارے میں کیسے ہوگا
جہاں